بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، آپ حضرات ہندوستان کے منفرد دینی و تعلیمی ادارہ جامعہ رحمانی منگیر کے پروقار اجلاس میں تشریف فرما ہے. یہ ادارہ اپنی نوعیت کا ہندوستان میں منفرد ادارہ ہے. ابھی آپ حضرات مسلسل اس ادارے کے شعبہ جات کے سلسلے میں یہاں کے اساتذہ کے بیانات سن رہے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ ادارہ الحمدللہ روز بروز ترقی کر رہا ہے. اس ادارے سے جہاں طلبہ حافظ بن کر نکلتے ہیں، علماء بن کر نکلتے ہیں، مفتی بن کر نکلتے ہیں اور عصری علوم سے آراستہ ہو کر ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، وہیں اس ادارے کے فارغ طلبہ اپنی زبان و بیان کے لحاظ سے بڑے ممتاز ہوتے ہیں. ان کی تقریری صلاحیت بہت زبردست ہوتی ہے اور تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی ان کا نمایاں مقام ہوتا ہے. یہ صفات جامعہ رحمانی کے طلبہ کی امتیازی خصوصیات بن چکی ہے. جامعہ رحمانی کے طلبہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنی تقریر و تحریر سے پہچان لیے جاتے ہیں، اور جس ادارہ میں جاتے ہیں وہ ممتاز اور الگ ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ جامعہ رحمانی سے پڑھ کر آیا ہے. یہ قابلیت، یہ صلاحیت، یہ جوہر اور یہ استعداد طلبہ میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جو شعبہ اس صلاحیت کو طلبہ میں پیدا کرتا ہے اسی شعبہ کا نام انجمن نادیۃ الادب ہے. یہ شعبہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، چونکہ ہمارے سامنے اس کا کوئی دفتر نہیں ہے، ہمارے سامنے اس کا کوئی پمفلٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. لیکن یاد رکھیے اس کی حیثیت جنریٹر کی ہے. ہم مرکری دیکھتے ہیں، ہم بلب دیکھتے ہیں، ہم اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ روشنی جنریٹر کی وجہ سے آتی ہے جو جنریٹر کے مخفی مقام پہ رکھا ہوتا ہے جسے ہم دیکھتے نہیں. اس لیے یہ کمال انجمن نادیۃ الادب کا ہے. جامعہ رحمانی میں یہ شعبہ تقریباً 50 سالوں سے سرگرم ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعبے کی بنیاد رکھی تھی، اور اس شعبے سے ایسے ایسے باکمال افراد تیار ہوئے تربیت پا کر، جنہوں نے ہندوستان ہی نہیں دنیا کے حصوں میں
تقریر و تحریر کی لائن سے اور تصنیف و تالیف کی خدمات کر کے جامعہ رحمانی کا روشن نام کیا ہے، اور دین کی اور علم کی بڑی خدمت کی ہے۔ اس شعبے میں ہوتا کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ اس شعبے میں بچوں کو ہفت روزہ تقریر کی مشق کرائی جاتی ہے، باضابطہ بچوں کا نام اندراج ہوتا ہے، اس کی ایک جماعت تیار کی جاتی ہے اور 2 نگراں کی رہنمائی میں اس کی تقریر کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کی زبان کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کی غلطیوں کو نوٹ کیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ آج کی تقریر میں تم نے یہ غلطی کی۔ پھر اس کے علاوہ ہفت روزہ تقریری پروگرام کے علاوہ سال میں 2 مسابقے ہوتے ہیں تقریر کے اور تحریر کے، اور یہ مسابقہ سلگتے ہوئے موضوع اور سلگتے ہوئے عنوانات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں کامیاب ہونے والے طلباء کو بہت قیمتی اور معیاری انعام سے نوازا جاتا ہے، اور یہ انعام کتاب کی شکل میں بھی ہے اور یہ انعام روپے اور نقد روپے کی شکل میں بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسابقہ ایسا ہوتا ہے جو انوکھا طرز کا ہے، اس کا نام ارتجالی مسابقہ ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پرچی رکھی ہوتی ہے، طالب علم جو مقابلے میں شریک ہے وہ ایک پرچی اٹھاتا ہے، اس کے قسمت میں جو عنوان آتا ہے اس عنوان پر وہ اسی وقت جو اس کی صلاحیت ہے بغیر کسی تیاری کے اس موضوع پر وہ لب کشائی کرتا ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے کسی بھی موضوع پر بغیر تیاری کے بروقت اظہار خیال کرنا، لیکن جب طلباء اس مرحلے سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے آگے کی راہ آسان ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس پر کسی بھی موضوع پر کہیں بھی کسی بھی اجلاس میں وہ آسانی کے ساتھ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر لیتا ہے۔ اس طرح کافی سخت محنت مشقت سے طلباء کو گزارا جاتا ہے تاکہ طلباء اچھی تیاری کے ساتھ میدان عمل میں جائیں اور وہ دین کی خدمت کر سکیں۔ اس کے علاوہ بیت بازی کا پروگرام ہوتا ہے تاکہ ایک اچھا شعری ذوق ان میں پیدا ہو سکے اور اپنی تقریر اور تحریر میں وہ اس کا بروقت استعمال کریں اور تقریر اور تحریر میں چاشنی پیدا ہو جائے اور حلاوت پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ سیرت کوئز کا مقابلہ ہوتا ہے، قرآنی معلوماتی کوئز کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ سارے مقابلے ہوتے ہیں